السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعتكف يعتكف الذنوب ويجري له الحسنات كعامل الحسنات كلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا انعام ہے کہ باری تعالیٰ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ خاص اس امت کے لیے عنایت فرمایا، اور اس مہینے کا تقریباً آدھا حصہ گزر چکا ہے، بلکہ مکمل آدھا حصہ گزر چکا ہے، بقیہ آدھا حصہ باقی ہے۔ اس مہینے کے جو اصل کرنے کے کام ہیں وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ روزوں کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام ہے، ساتھ میں نوافل، صدقہ و خیرات وغیرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ جو بچنے کے کام ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے ذکر کر دیے گئے ہیں کہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، خصوصاً ایسے تمام گناہوں سے جن کا تعلق آنکھ سے ہے، زبان سے ہے، کان سے ہے، بچنے کی پوری فکر کریں، تبھی روزے کا صحیح فائدہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونے کے لیے اس مہینے میں چند اور کام بھی ہیں جن کو اگر ہم اختیار کریں گے تو رب تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ مہینہ آیا ہی ہے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، تو جو بندہ متقی بن جانے کی کوشش کرے گا تو اس کو تھوڑی سی محنت تو کرنی ہوگی، تھوڑی کوشش کر کے وہ ضرور تقوی کی شمع اپنے دلوں کے اندر روشن، اپنے دل کے اندر روشن کر سکے گا۔ تو در حقیقت یہ مہینہ تقوی کا ایک کورس ہمیں مہیا کرتا ہے، اور وہ کورس دو قسم کے ہیں۔ ایک عام کورس ہے، جو بھی اس عام کورس کی پابندی کرے گا بہت ممکن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوری توقع اور امید ہے کہ وہ تقوی حاصل کر لے گا، اور اس عام کورس میں روزہ ہے، تراویح ہے، اور تلاوت قرآن ہے، اسی طرح چند نوافل ہیں، تسبیحات کا اہتمام ہے، دعائیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا ایک کورس ہے جو قربت میں آگے بڑھانے کے لیے، یعنی اللہ کا وہ بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کے مزید قریب ہو جاؤں، تو اس کے لیے دوسرا کورس بھی مقرر کیا گیا ہے، اور وہ کورس ہے اعتکاف کا۔ اور یہ اعتکاف کا کورس بالکل رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب وہ قدر والی رات جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی تعریف فرمائی ہے کہ مکمل ایک سورہ ہی اس کی فضیلت میں نازل فرمایا ہے۔ اتنی قدر والی جو رات ہے، جس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر قدر والی کہا گیا ہے، وہ رات بھی بہت ممکن ہے کہ آخری عشرے ہی میں ہو۔ تو اس دوسرے کورس کو حاصل کرنے والے چنندہ ہی بندے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے اتنے محبوب ہوں گے، اتنے مقرب ہوں گے، اتنے قریب اللہ کے پہنچ جائیں گے کہ لیلۃ القدر کی عبادت بھی انہیں حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے وہ مزید قریب پہنچ جائیں گے۔ تو آج کے اس موقع پر مختصر سے گفتگو اعتکاف، اس کے فضائل کے بارے میں، اور اس کی کیا پابندیاں ہیں، اور کن چیزوں کا اعتکاف میں اہتمام کیا جانا چاہیے، وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اعتکاف کے معنی ہیں کسی جگہ اپنے آپ کو روک دینا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے ربط قائم کیے بنا
اپنے گھر میں اپنے کمرے میں کہیں بھی ٹھہر جاتا ہے اور دوسروں سے تعلق توڑ لیتا ہے تو اسے اعتکاف کہتے ہیں لفظی معنی کے حساب سے۔ عام حالات میں تو شریعت اس کی کوئی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام کا یہ خاصہ ہے ہی نہیں کہ آپ سب سے اپنے تعلقات کو توڑ کر صرف کسی ایک جگہ اپنے آپ کو محصور کر لو۔ عام حالات میں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے تعلقات توڑ لیں اور کسی گوشے میں کسی کنارے میں اکیلے ہو کر ٹھہر جائے، یہ رہبانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَرُهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ بنی اسرائیلیوں کو یا اسی طرح پر جو ہے عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبانیت مقرر نہیں فرمائی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو یہ نہیں فرمایا کہ تم رہبانیت اختیار کر لو۔ نصرانیوں کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم سب سے تعلقات توڑ کر صرف اپنے رب سے تعلق جوڑ لو، لیکن انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ ابتدعوها، انہوں نے اس کو اپنے دین کے اندر بنا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ان کو اجازت بھی دی تھی، لیکن رہبانیت کا جو لحاظ رکھنا چاہیے تھا اور اس کو جس طرح پر اہتمام اس کا کرنا چاہیے تھا انہوں نے اہتمام نہیں کیا۔ رہبانیت کے نام پر انہوں نے دین کا نقصان کر لیا اور اپنے آپ پر بہت ساری غیر ضروری چیزیں لازم کر لی اور بہت سارے دین کے کاموں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ اس واسطے رہبانیت کو اختیار کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قدیم مذاہب خاص طور پر اہل نصارہ کے تعلق سے، عیسائیوں کے تعلق سے قرآن مجید پہ واضح فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رہبانیت اسلام میں حقیقتاً عام حالات میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے، بلکہ آپ نے اس کو اپنا خاص طریقہ بتایا کہ لوگوں سے تعلقات قائم رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے رہنا، پابندی کے ساتھ ان دونوں حقوق کا خیال رکھنا، یہی چیز شریعت میں پسندیدہ ہے۔ اعتکاف اس سے بالکل تھوڑا سا الگ ہے، ہٹ کر ہے۔ اعتکاف میں صرف چند دنوں کے لیے، اور وہ بھی لوگوں سے مکمل تعلقات توڑ کر نہیں، بلکہ ان کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ضروری کاموں میں بات چیت کرنے کی بھی وہاں اجازت دی گئی ہے، ان سے ربط رکھنے، مشورہ دینے یا مشورہ کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن چند وقت ایسے کہ اپنے دل کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرتے ہوئے تمام دنیاوی جھمیلوں اور دنیاوی کاموں سے یکسو ہو کر، کنارہ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا لو لگانے کا نام اعتکاف قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کی تعریف۔ حضرت عطا بن ابی رباح ایک تابعی ہیں، انہوں نے اعتکاف کی ایک اچھی وضاحت کی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے ایک معتکف کی مثال ایسی ہے، معتکف یعنی وہ آدمی جو اعتکاف کرنے والا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی ایک ضرورت مند کو، کسی مجبور اور بے بس آدمی کو، کسی بڑے آدمی سے، کسی رئیس سے کوئی کام ہو اور اپنا وہ کام بنانے کے لیے وہ اس کے دروازے پر جا کر ٹھہر جائے، بیٹھ جائے اور وہاں الحاح و زاری کرتے ہوئے، تضرع اختیار کرتے ہوئے، رو دھو کر یہ اس سے مطالبہ کرتا رہے، اس سے درخواست کرتا رہے کہ میرا ایک کام ہے، آپ وہ مجھے میرا کام ضرور کریں، ورنہ میں یہاں سے جانے والا نہیں، یہاں سے ہٹنے اور ٹلنے والا نہیں۔ تو معتکف کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ پروردگار، میں آپ کا ایک حقیر، ناتواں، کمزور بندہ ہوں، اور الحاح و زاری کرتے ہوئے اپنے الفاظ سے اور اپنے کردار سے یہ ظاہر کرے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ آپ میری مغفرت کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے اور مجھ سے محبت کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ اس طرح پر اپنے آپ کو رب کے دروازے پر ڈال دے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ اتنے الحاح و زاری کے ساتھ، اتنے تضرع کے ساتھ اللہ کے سامنے جا کر پڑ جائے گا اور اپنی کمزوری، بے بسی، لاچاری کو ظاہر کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا بار بار ذکر کرتے رہے گا تو رب تعالیٰ یقیناً اس سے رضامندی کا فیصلہ فرما ہی رہے گا. یہی حال معتکف کا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹوں سے علیہ السلام یہ عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک کرو للطائفین والعاکفین طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اس کے دو معنی ہیں. طواف کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے آنے والے, اعتکاف کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں رہنے والے. ایک ترجمہ یہ بھی ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے جو اصطلاحی ترجمہ ہے کہ جو طواف کرنے والے ہیں کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگانے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو. اسی طرح جو اعتکاف کرنے والے ہیں یعنی اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں بحیثیت معتکف آ کر ٹھہر جائیں گے ان کے لیے میرے گھر کو صاف پاک رکھو. اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے گھر کو پاک صاف رکھو. اس آیت مبارکہ میں جہاں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو اسی طرح اسی کے ذیل میں دنیا بھر کی تمام مساجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, وہیں پر یہ فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ خاص طور پر پاکی اور صفائی کا اہتمام طواف کرنے والوں کے لیے بھی جو تو صرف کعبۃ اللہ میں ہو سکتا ہے, اسی طرح پر دیگر مساجد میں ٹھہرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, نمازیں پڑھنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدے میں اپنا وقت گزارنے والوں کے لیے اللہ کے گھروں کو یعنی مساجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے. ساتھ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کا ثبوت قرآن مجید سے ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید سے کیا اعتکاف کا ثبوت ہے؟ یقیناً قرآن مجید میں اعتکاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے اور اس اعتکاف سے اصطلاحی اعتکاف بھی مراد ہے. اسی طرح پر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کی ہدایت, اعتکاف کرنے والوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرو تو اپنی بیوی سے مباشرت مت کرو یعنی ہم بستری مت کرو. اس آیت مبارکہ سے بھی اعتکاف کا ثبوت ہے. وہ اس طرح پر کہ اعتکاف کے لیے پابندیاں بیان کی گئی ہیں. حالت اعتکاف میں کوئی مباشرت نہیں کر سکتا یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا. ویسے روزے کی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ روزے کی حالت میں اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو نہ صرف کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ دونوں پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. لیکن رمضان میں اگر کوئی اعتکاف میں نہ ہو تو رات کے وقت میں جب روزہ ختم ہو جاتا ہے, غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ ختم, اس کے بعد رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بستری کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن اعتکاف میں وہ اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کا نام ہے. دوسری جو دنیاوی ضروریات ہیں, دنیاوی جو کام ہیں, ان کاموں سے اپنے آپ کو بے دخل کر کے, ان کاموں سے اپنے آپ کو چھوڑ کر, اس کا تعلق اپنے سے توڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے اعتکاف کے اندر. تو لہذا ویسے دیگر کام اعتکاف میں کر نہیں سکتے اور کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اب سوال آتا ہے کہ آخر اعتکاف کی فضیلتیں کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا تعلق, ایک اس کے بندے کا تعلق بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ ہے کیونکہ عام طور پر ہم جب تک مسجد میں رہتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہوا ہم محسوس کرتے ہیں. جیسے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری دنیاوی ضروریات ہیں, کام دھام وغیرہ ہیں, ان کاموں میں لگ کر, ان ضروریات میں لگ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے قدرے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم فرمائے, کرم فرمائے, جو اللہ کا محبوب بندہ ہو تو ہمیشہ اللہ کی یاد اس کے ذہنوں میں رہتی ہے, اس کی زبان سے ذکر اور اس کی کانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی گونج ہوتی رہتی ہے اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. لیکن ایک عام مسلمان کا, میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں.
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں غافل انسان کہ عبادات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہم سے جو ہے جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی. یہ تو ایک غفلت والی نشانی ہے. لیکن عموماً تو ایک صالح اور اچھے مسلمان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ کم از کم وہ عبادات کے وقت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر محسوس کرتا ہے. جیسے ہی وہ عبادات سے فارغ ہوتا ہے یا مسجد سے باہر نکلتا ہے تو غفلت کے پردے اس کے دلوں پر پڑ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل ہونے لگتا ہے. ایسی ہی باتوں کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا, آپ کی خدمت میں پیش فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ تمہیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں یا آپ کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو ہم پر جو ہے غفلت چھا جاتی ہے. اگر ہر ہمیشہ تمہارے ذہن میں اللہ کی یاد ایسی ہی ہو جیسے کہ میری مجلس کے سامنے ہوتی ہے تو فرشتے تم سے راستوں میں مسافہ کرنے لگیں گے. یہ حدیث کا مفہوم. تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسا موقع دیا ہے کہ تم چند دن ایسی عادت ڈالو کہ میرے دربار میں رہ کر صرف میری ہی یاد کرتے ہوئے, زبان سے میرا ذکر کرتے ہوئے, قلب میں میری یاد کو بٹھاتے ہوئے اور کانوں سے میری باتوں کو سنتے ہوئے, میرے احکامات کو سنتے ہوئے چند دن ایسے گزار لو کہ وہ عادت تمہاری ہمیشہ باقی رہ جائے. یہ ہے اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آدمی کے ذہن میں مضبوط جم جائے. ایک نہیں دو نہیں, اگر ہم 10 دن اس کی پابندی کریں گے اور مکمل پورے اہتمام کے ساتھ اعتکاف کریں گے تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے والے بندے بن جائیں گے. اور تقویٰ کی یہ سب سے اعلیٰ نشانی ہے کہ ہر ہمیشہ اللہ کی یاد ہمارے ذہنوں میں رہے. چلتے ہوئے ہمارے قدم رک جائے, اٹھتا ہوا ہمارا ہاتھ رک جائے, دیکھنے والی زبان, دیکھنے والی آنکھ بند ہو جائے, سننے والے کان گنگ ہو جائیں, چکھنے والی زبان بے مزہ ہو جائے. یہ ہے تقویٰ کا سب سے اونچا معیار. اور یہ اعتکاف میں حاصل ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے اور بہت زیادہ اس کی توقع اور امید ہے. اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے دیگر فضائل بھی ہیں. احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور اس کے فائدے کا ذکر بھی فرمایا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المعتکف یعتکف الذنوب, کہ معتکف یعنی جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. کتنا بڑا فائدہ بیان فرمایا گیا. ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے کوئی گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا اللہ ماشاء اللہ. مسجد میں بھی اگر کوئی جھوٹ بولے, مسجد میں بھی اگر کوئی غیبت کرے, مسجد میں بھی اگر کوئی اور غلط کام کرے تو یہ تو بہت بڑی قباحت والی بات ہے, بہت بڑے نقصان والی بات ہے. لیکن مسجد کا ماحول ایسا رہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں. تو ایک معتکف جب مسجد میں رہے گا تو یقیناً وہ گناہوں سے بچے گا. یہ سب سے بڑا فائدہ اس حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے. وَيَجْرِي لَهُ الْحَسَنَاتُ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو مسجد سے باہر کیے جانے والے نیک کام ہیں, وہ تمام اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. اس حدیث میں اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام تو پورے کے پورے مسجد میں نہیں ہوتے, بہت سارے نیک کام مسجد سے باہر بھی ہوتے ہیں. کسی بیمار کی عیادت ہے, کسی جنازے کی شرکت ہے, کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا ہے, اور کسی کی صحیح سفارش کرنے کے لیے اس کے ساتھ پہنچ کر جس کے سامنے سفارش کی جائے وہاں جانا ہے. یہ تمام نیک کام ہے اور اس کے بہت بڑے فضائل ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ مومن کا حق ہے. جنازے میں شرکت کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جو آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے, قبر تک ساتھ چلتا ہے, اس کے لیے 2 قیراط اجر ہے. قیراط سونے چاندی کو تولنے کا جو پیمانہ ہے جسے کیرٹ کہتے ہیں, اس قیراط عربی میں کہا گیا ہے. تو اتنا بڑا اجر ہے کہ اسے اجر میں 2 قیراط ملتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں جو قیراط ہے اس کا وزن بہت پہاڑ کے برابر ہوگا. یعنی قیراط تو چھوٹا نہیں ہوگا, قیامت میں جو قیراط ہوگا جس سے اعمال کو تولا جائے گا اس کا وزن بہت پہاڑ کے برابر ہوگا. ایک مثال دی گئی ہے. یعنی اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کسی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے عطا فرماتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے معتکف آدمی جب حالت اعتکاف میں رہتا ہے تو یہ کام تو کر نہیں سکتا کیونکہ یہ کام مسجد سے باہر کیے جانے والے ہیں. لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان سے بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی معتکف بن کر مسجد میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد سے باہر کیے جانے والے تمام نیک کام اسے عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ تمام نیکیاں اس کو نصیب فرمائی جاتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اعتکاف میں نہ رہیں یا مسجد سے باہر رہیں تو ہر بیمار کی عیادت کو پہنچے، ہر جنازے میں شرکت میں حاضر ہوں، جنازے میں شریک ہو جائیں، جنازے میں حاضر ہوں۔ اسی طرح پر کسی بھی اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم حصہ لیں گے تو اجر ملے گا، حصہ نہ لیں گے تو اجر سے محروم رہ جائیں گے۔ لیکن معتکف بن کر مسجد میں رہیں گے تو مفت میں وہ تمام نیکیاں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، ان تمام اجر کرنے والوں میں بھی ہمارا نام شامل ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا اعتکاف کا فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پر نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ معتکف اس وقت یہ سوچ لے کہ اب میں چونکہ اعتکاف میں ہوں، اگر اعتکاف میں نہ ہوتا تو میں شریک ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس نیت کرنے پر اس کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کا ذہن اس طرف نہ گیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے، لیکن ایسے مواقع پر نیت پر اجر و ثواب کا وعدہ احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتا ہے، ہر کام میں اللہ کی رضا ہی مقصود ہے، بغیر اللہ کی رضا کے ہمارا کتنا بھی بڑا عمل ہوگا وہ اجر سے خالی ہوگا، وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس کو دنیا میں اعتبار سے تو شمار کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، یہ کام ہوا ہے، یہ کام ہوا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے کوئی اجر اس سے حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اعتکاف کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ایک ایک خندق اتنی بڑی ہوتی ہے جتنی کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، یعنی ایسی 3 بڑی بڑی وادیاں اور ایسے 3 بڑے بڑے ایسے گڑھے دوزخ سے اور اس کے بیچ کے اندر حائل کر دی جائیں گی کہ کبھی بھی جہنم میں جانے کا اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، کوئی اندیشہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے اعتکاف کا اور ایک بڑا فائدہ۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے اور اس کا یہ اجر ہے تو 10 دنوں کے اعتکاف کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اس میں اور آگے بڑھے تو اعتکاف کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر ملنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر یعنی وہ قدر والی رات جس کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا، جس کے بارے میں سورہ نازل فرمایا ہے، اس کو بتایا نہیں گیا، چھپا کر رکھا گیا ہے۔ مختلف حدیث میں تلاش کرنے کا حکم ہے، زیادہ تر حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو یا پورے آخری عشرے میں تلاش کرو، بعض حدیثوں میں اور بھی زیادہ عمومیت بیان کی گئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اعتکاف آخری 10 دنوں میں جو سنت اعتکاف ہے وہ ہوتا ہے، تو لیلۃ القدر کی عبادت ایک معتکف کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح پر حاصل ہو جاتی ہے کہ معتکف کا ہر عمل عبادت ہے، سحر کے وقت میں سحری کھا رہا ہے عبادت ہے، آرام کر رہا ہے نیند کا تقاضا ہے، تو آرام کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کا ثواب اس کو عطا فرما ہی رہا ہے۔ اسی طرح پر اگر لیلۃ القدر اسی حالت میں گزر گئی کہ وہ آرام کر رہا ہے تب بھی اس کو ثواب اور اجر عطا فرمایا جائے گا۔ تو اعتکاف کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ شب قدر میں عبادت کا امکان بڑھ جاتا ہے، عبادت کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، ورنہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ویسے معتکف کو بھی یہ دعویٰ کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے کہ میں شب قدر کو پا لیا ہے، زیادہ سے زیادہ امید لگا سکتا ہے کہ میں نے اعتکاف کر لیا ہے، امید ہے کہ اگر اللہ میرے اعتکاف کو قبول فرما لے تو زیادہ امید ہے کہ مجھے شب قدر میں عبادت کا موقع بھی عطا ہو چکا ہے۔ لیکن ساتھ میں اعتکاف کی کچھ پابندیاں بھی ہیں، اور ہر چیز جس میں فوائد ہوتے ہیں اور جس کے بہت زیادہ جس کی فضیلتیں ہوتی ہیں اس کے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں، کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ اعتکاف کی پابندی یہ ہے کہ معتکف مسجد کے اندر ہی رہے، جیسا کہ اعتکاف کا مقصد ہی بیان کیا گیا ہے کہ دوسروں سے تعلق کو فی الحال توڑ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی
کہ اعتکاف کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشے میں معتکف ہو جاتے تھے اور آپ کے لیے کھجور کی چھال کا ایک جو ہے پردہ قائم کر دیا جاتا تھا، جو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہے، زیادہ لوگوں سے ملاقات اور بات چیت وغیرہ منع کر دی گئی ہے۔ ہاں اگر ضروری بات ہے، کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی اہم بات پوچھنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، تو مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہیے۔ لمبی چوڑی باتیں وغیرہ کرنے کی اعتکاف میں کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس کے شرائط یہ ہیں کہ مسجد سے بغیر کسی وجہ کے تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی کام کے مسجد سے باہر نکلنے کے کام کیا ہوتے ہیں؟ جسمانی ضروریات ہیں، استنجا کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے۔ ان دونوں ضروریات سے ہٹ کر ایسے ہی باہر نکلے ہیں وقت گزاری کے لیے، یا جو ہے گرمی زیادہ بڑھ گئی ہے، تھوڑا سا جو ہے ٹھنڈک حاصل کریں، مسجد سے باہر صحن میں باہر نکل گئے ہیں، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کی پابندی۔ اور اعتکاف میں معتکف کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش بھی نہ بیٹھے، یعنی جب تک جاگتا رہے تو زبان سے ذکر ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، اسی طرح نوافل وغیرہ کا اہتمام کرے۔ اور اگر نیند کا شدید تقاضا ہو تو آرام کر لے۔ کوشش یہ کرے معتکف کہ پوری رات وہ عبادت کے اندر گزارے، کیونکہ الحمدللہ فجر کے بعد تو اسے سونے کا موقع مل ہی جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی راتیں بہت فضیلت والی راتیں ہیں، اور خصوصاً آخری عشرے کی راتیں تو بہت زیادہ بڑھ کر ہیں، بہت فضیلت والی ہیں۔ تو ان راتوں کو وہ سوتے ہوئے نہ گزارے، عبادت کرتے ہوئے گزارے۔ تو یہ معتکف کے لیے ہدایات بھی ہیں اور اس کے شرائط بھی ہیں۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اپنے ساتھ اگر موبائل فون رکھے گا تو اس کا اعتکاف کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ موبائل فون سے وہ پوری دنیا سے جو ہے مشغول رہے گا، کہیں سے میسج آئے گا، بات چیت ہوتی رہے گی، فون چلتا رہے گا، تو اعتکاف کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو بھی آدمی اعتکاف کرنا چاہتا ہو اور اعتکاف کا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہو اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہو، اللہ کا مقرب ایسا بندہ بننا چاہتا ہو کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہے، تو اسے چاہیے کہ کم از کم یہ اعتکاف کے جو ایام ہیں ان دنوں میں موبائل فون کو تو اپنے ساتھ بالکل نہ رکھیں، ورنہ اعتکاف کا کوئی فائدہ بظاہر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے یہ فضائل بھی ہیں، اعتکاف کے فضائل تو ذکر کر دیے ہیں، ان فضائل میں یہ تمام چیزیں آئی ہیں کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، شب قدر ملنے کے امکانات زیادہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسی نیکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو مسجد میں رہ کر نہیں کی جا سکتی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ نیکیاں بھی نصیب فرمائے گا۔ یہ تمام فضائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پابندیاں بھی آپ نے سنی ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے مسجد سے باہر بالکل نہیں جانا چاہیے۔ ایک اہم مسئلہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں غسل کرنے کے تعلق سے کیا ہے؟ جو غسل واجب ہوگا اگر کسی کو اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا وہ غسل کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ تو اس بات تو ضروری ہے کہ غسل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، جیسے گرما کا موسم ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے معتکف کو کبھی کبھار غسل کرنے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے کیا؟ تو ایسے موقع پر مسائل میں تو یہی لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس کو غسل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اگر کئی لوگ جمع ہو جائیں تو تھوڑا سا پسینے وغیرہ کی بدبو بھی آتی ہے، تو مسجد میں فرشتوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ معتکف یہ کرے کہ وضو کی نیت سے مسجد سے باہر نکلے اور جلد سے جلد تھوڑے سے وقت میں غسل کرتے ہوئے جلد سے جلد آ جائے، تو اس بات کی گنجائش رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل وغیرہ ہیں اعتکاف کے بارے میں۔ پابندیاں اور ہدایت تو یہی ہیں کہ معتکف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر رہے۔ اچھا، اعتکاف کی جو ہے 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا اعتکاف تو ہے سنت مؤکدہ، اسی کے جو فضائل ہیں ابھی ذکر کیے گئے ہیں، وہ ہے آخری 10 دنوں کا، یعنی 20 رمضان کی جو ہے مغرب سے شروع ہو کر چاند دکھنے تک، چاہے وہ 9 دن ہو چاہے 10 دن ہو، یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور سنت مؤکدہ ہے کہ کم از کم چند افراد جو ہے کسی مسجد میں اعتکاف کر لیں، اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب سنت کے ترک کرنے والے شمار ہو جائیں گے۔ ہاں، چند افراد بھی کر لیں تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن فضیلت حاصل کرنے کے لیے، مزید جو ثواب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک ہونا چاہیے۔
اور کم از کم اعتکاف جو ہے 1 دن کا کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی وقت ہے مغرب سے لے کر دوسرے دن مغرب تک کا۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ اگر کسی نے نظر مان لیا کہ میرے ذمے 1 دن کا اعتکاف ہے یا چند روز کا اعتکاف ہے، یا کسی نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کا کوئی کام بنے تو اعتکاف کرے اور اس کو اس نے نظر کے اندر شامل کر لیا، تو ویسے اعتکاف کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے۔ چاہے سنت اعتکاف ہو چاہے واجب اعتکاف ہو، بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، معذور ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو وہ لوگ اعتکاف بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں اعتکاف تو ہے واجب اور سنت اعتکاف کے تعلق سے۔ اور ایک اعتکاف جسے اعتکاف نفل یا اعتکاف مستحب قرار دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، مگر یہ جو ہے جتنی دیر ہم مسجد میں ٹھہرے رہیں گے اتنی دیر اعتکاف کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ اسے اعتکاف نفل کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، مسجد میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے تاکہ ہمیں اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے، تو یہ نفل اعتکاف کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اعتکاف کے بارے میں تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اب آخری جو عشرہ ہے، اس عشرے کو تو ہمیں ایسا گزارنا چاہیے کہ ہم اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ دلچسپی کریں۔ مگر بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یاد کرنا پڑتا ہے کہ رمضان کے شروع میں جیسی دلچسپی، جیسا عبادات کا ذوق اور جیسا مسجد سے ہمارا قریبی تعلق نظر آتا تھا، اس میں جو ہے آہستہ آہستہ کمی آنے لگتی ہے۔ اس سوچ کو مسلمانوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آخری عشرہ جیسے قریب آنے لگتا ہے، بازار آباد ہوتے ہیں، مسجدیں ویران ہونا شروع ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو احب البلاد فرمایا ہے، یعنی سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، اور ابغض البلاد بازار کو کہا گیا ہے۔ ناپسندیدہ جگہ جو ہے بازار ہے، لیکن ہم جو ہے بازار کو آباد کرتے ہیں ناپسندیدہ جگہوں کو رمضان میں، وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں، اور مسجدوں کو غیر آباد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے لائق غور بات ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم مسجدوں کو مزید آباد کرنے کی کوشش کریں اور بازاروں وغیرہ میں ضرورت کے حد تک جائیں۔ جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً جو ہے ہم بازار کو چھوڑ دیں، نہیں کہ گھومنے پھرنے کے لیے پوری رات برباد کر رہے ہیں، تو اس سے ہم کو بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔